اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و مکرم سامعین کرام، کہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے آل اور اولاد کی محبت کو اللہ نے ڈالا ہے. انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان انہی کا اسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے. انسان کی دل جس چیز سے لگی ہوئی رہتی ہے انسان اسی کی طرف مائل ہوتا ہے. جس چیز کی اسے چاہت ہوتی ہے وہ اس چاہت کو حاصل کرتا ہے. ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، تعلق اچھا ہو گیا ہے، دلی لگاؤ ہو گئی ہے. وہ انسان اس کے تذکرے کو بڑی محبت سے سنتا بھی ہے اور بڑی محبت سے کرتا بھی ہے، کیونکہ اس سے محبت ہے، اسے بہت زیادہ اسے محبت ہے. اسی طرح تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اپنے حبیب کی محبت اور اپنے رسول کے آل اور اولاد کی محبت کو اللہ نے ان کے دلوں میں بسا دیا ہے. رہتی دنیا تک کوئی بھی مسلمان اگر دنیا میں باقی رہے گا تو وہ اپنے نبی کا بھی تذکرہ کرتا رہے گا اور نبی کے آل اولاد کا بھی تذکرہ کرتا رہے گا، کیونکہ عقیدت ہے، محبت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اللہ اس کے نام کو مٹاتے نہیں ہیں، اللہ اس کے نام کو بلند کرتے ہیں. یہ آپ کا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر اگر کوئی بہت زیادہ قربانی دے کر گیا ہے، یہ مثلاً یہ مسجد ہے، اس مسجد کو بنانے میں، اس کو سجانے میں، اس کو تعمیر کرنے میں، اس علاقے کو بسانے میں، علاقے کے لوگوں کو راہ راست میں لانے میں جن لوگوں کی قربانی ہے لوگ ان کو رہتی دنیا تک یاد کریں گے.
کریں گے نہیں کریں گے؟ انہیں یاد کریں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے دین کے لیے قربانیوں کو پیش کیا. تو اسی طرح جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جب اللہ نے دنیا کو بنایا تھا تب سے لے کر انبیاءوں نے، نبیوں نے اسی مہینے کے اندر اپنے گناہوں کو معاف کروایا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی مہینے میں اور یوم عاشورہ کے دن نکلے. حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، جیل سے رہائی ملی اسی مہینے میں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملا اسی مہینے یوم عاشورہ کے دن. حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی یوم عرفات کے میدان میں اسی مہینے یوم عاشورہ کے دن ہوا. حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی اسی مہینے میں ہوئی. بہت سارے، حضرت عمر کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی. پھر اس کے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے جو آنکھوں میں بینائی عطا کی وہ اسی مہینے میں دیا. حضرت یوسف اور حضرت یعقوب دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں باپ بیٹے کی جدائی ہو گئی. کافی عرصے دراز کے بعد دونوں باپ بیٹے کی ملن ہوا، آپس کی ملاقاتیں ہوئی، وہ اسی مہینے میں ہوا. تو یہ مہینہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے یہ مہینہ مبارک ہوتے ہوئے آ رہا ہے. اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی اور پھر یہ مہینے میں اسی دن میں امام حسین کی شہادت اس مہینے کی اور فضیلت کو بڑھا دی. یوں ہی یہ مہینہ فضیلت والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مہینہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی مہینہ مبارک مہینہ ہے تو محرم الحرام کا مہینہ ہے. رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے اگر افضل ہیں تو وہ محرم کے روزے افضل ہیں، یوم عاشورہ کے روزے افضل ہیں. اللہ اگر اپنے بندوں کے روزوں کو اگر پرکھے گا تو وہ رمضان کے بعد محرم الحرام کے یوم عاشورہ کے روزے کو اللہ دیکھے گا. یوم محرم الحرام کے تمام اعمال کو اللہ دیکھے گا. بہت ساری فضائل حدیثوں کی کتابوں میں آئی ہوئی ہیں. تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جب شہادت ہو گئی، یوں ہی یہ مہینہ اور یہ دن پہلے سے مبارک تھا، عظیم الشان تھا، مقام والا تھا، مرتبے والا تھا. اس میں کوئی مقام میں کوئی کم و بیشی اس کی نہیں تھی. لیکن جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو پھر امام حسین کی شہادت پر اللہ نے امام حسین کے مقام کو اور بلند کر دیا، اور زیادہ بلند کر دیا. ایک آدمی مقام والا ہے، عزت والا ہے، بہت زیادہ شرافت والا آدمی ہے، بہت زیادہ حیا والا آدمی ہے، بڑے اچھے مزاج والا آدمی ہے. اس آدمی کا رشتہ اگر کسی علاقے کے بڑے اچھے مہذب انسان کے ساتھ اگر اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے تو اس کا مقام اور بھی بلند ہو جاتا ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے اس کا مقام. تو اسی طرح یوم عاشورہ محرم پہلے سے مقام والا تھا. امام حسین کی شہادت جب جڑ گیا تو امام حسین کا مقام اور بھی بلند ہو گیا. کیوں؟ کہ امام حسین وہ مقام والے ہیں، امام حسین وہ عظمت والے ہیں، امام حسین کا وہ مقام ہے، امام حسین کی وہ عظمت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ اپنی بیوی سے کہا، حضرت زینب جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، آپ سے فرمایا کہ اے زینب آج میرے پاس میں ایک فرشتہ آنے والا ہے، میرے کمرے میں میرے حجرے میں ایک فرشتہ آنے والا ہے، زینب اس کمرے کے اندر کسی کو بھی داخل ہونے مت دینا. حضرت زینب نے جب یہ جملہ سنا تو سنتے ہی حضرت زینب آگے بڑھی اور دروازے کی چوکھٹ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. کوئی بھی آتا حضرت زینب اسے روک دیتی ہے.
کہ ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب امام حسین آئے، ابھی بچے تھے، چھوٹے معصوم تھے، آپ آئے تو حضرت زینب نے انہیں روکا کہ بیٹا رک جاؤ، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. تو امام حسین رونا شروع کر دیے. جب آپ نے رونا شروع کیا تو حضرت زینب گھبرا گئی اور گھبرا کر امام حسین کو اندر چھوڑ دی. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آ رہی ہے ہچکیوں کی، رونے کی، اللہ کے رسول کے رونے کی آواز آ رہی، ہچکیوں کی زور زور سے آواز آ رہی. حضرت زینب کہتی ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا اور میں گھبرا کر اندر گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ منظر دیکھ کر میں دیکھتی ہوں کہ امام حسین کو اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے یوں چپٹایا ہوا ہے، اپنے کلیجے سے لگایا ہوا ہے اور لگا کر رو رہے ہیں، ہچکیاں مار مار کر رو رہے ہیں اور ہلتے ہلتے روتے روتے ہچکیاں مار رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے. حضرت زینب کو برداشت نہیں ہوا. حضرت زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے رونے کی، کیا پریشانی لاحق ہو گئی، کیا بات آ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا زینب وہ دیکھ سامنے فرشتہ ہے، جو فرشتہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، وہ فرشتہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ اولاد ہے، یا آپ کا وہ نواسہ ہے، یا آپ کا وہ خاندان ہے، یا آپ کے وہ اولاد ہے جس کو آپ کی امت ہی قتل کرے گی. فرشتے کے اس جملے نے مجھے رلا دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ سجدے میں ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، سجدے میں ہیں، تمام فرض نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ آپ کے پیچھے اقتدا میں ہیں. حجرے کے کمرے مبارک سے دروازے سے امام حسین اٹھے اور نکلے نیند کی حالت میں، اپنے نانا کو ڈھونڈتے ہوئے. نواسے تھے، زیادہ تر اپنے نانا کے پاس رہتے تھے، نانا کے حجرے میں رہتے تھے، حضرت عائشہ کے حجرے میں رہتے تھے. تو آئے نیند کی حالت میں تھے، اٹھے اور دیکھے کہ سارے لوگ سجدے میں ہیں. ادھر ادھر نظر دوڑایا. آپ کو پتا تھا کہ سب سے اول سب سے آگے میرے نانا ہوں گے، تو آپ سب سے آگے آئے اور آ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، تو آپ آ کر اللہ کے رسول کے کمر مبارک پر بیٹھ گئے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جبریل آ کر نماز کی حالت میں وحی دینے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی کمر پر جنت کے نوجوانوں کا سردار سوار ہے، آپ اپنے سجدے کو لمبا کر دیجئے، آپ اپنے سجدے کو لمبا کر دیجئے. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ دنیا میں اپنی وحدے اور اپنی کرسی کے چکروں میں، دنیا نے اپنی عزت کو بنانے میں، دنیا نے اپنے نام کو اونچا کرنے پر، نام کو اونچا کرنے کے لیے نواسے رسول کو بھی نہیں بخشی. دنیا پرست دنیا کمانے کے لیے نواسے رسول کو بھی نہیں بخشے. ان کے ساتھ بھی ایسا گھرونا اور ناپاک حرکتیں کیے کہ اللہ اکبر. جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے کہ ہم مسلمان ایمان والے کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. وہ امام حسین کعب بن احبار جو یہودی کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام قبول کیے. اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں. کعب بن احبار نے اپنے رسول کا تذکرہ صحابہ کر رہے ہیں، کعب بن احبار ان کے ساتھ اپنے رسول کا تذکرہ سن رہے ہیں. اچانک آپ جانتے ہو یہودیوں کو ہم سے زیادہ ہمارے تعلق سے معلوم ہے. جتنا ہمیں ہمارے تعلق ہماری شریعت کا پتہ نہیں ہے، ہم سے زیادہ یہودیوں کو علم ہے. کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے نبی کا تذکرہ ہوا تو اپنے آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگے کہ لوگوں جانتے ہو یہ ہمارے نبی کے خاندان میں سے ایک نوجوان ایسا ہے جس نوجوان کو اسی نبی کی امت قتل کرے گی اپنے ہاتھوں سے اور ان کی خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرے گی اور ان کے سروں سے کھیلے گی.
صحابہ کے کلیجے پڑ گئے کہ کیا کہتے ہو کہ ہم حضور کے خاندان کے اولادوں سے، حضور کے اولادوں سے ہم کھیلیں گے، حضور کے اولادوں کے ہم قتل کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ وہ کون ہوگا؟ سامنے سے امام حسن گزرے، صحابہ نے پوچھا یہ ہے؟ کعب بن احبار نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں امام حسین گزرے، صحابہ نے کہا کہ یہ ہے۔ کعب بن احبار کی نظر نیچے ہو گئی، صحابہ سمجھ گئے کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کے ساتھ حضور کی امتی یہ حرکتیں کریں گی۔ امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ مقام دیکھیے، عظمت دیکھیے، امام حسین کو یزیدی قوم نے، یزیدی فوج نے قتل کر دیا، اور قتل کر کے رات عشاء کی نماز کے پہلے آپ کے جسم اطہر کو، آپ کے جسم مبارک کو ایک زمین میں دفن کر دیا گیا، اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا گیا تاکہ کسی کو پتہ تک نہ چلے، کسی کو پتہ تک نہ چلے۔ اور چند فوجیوں کو لگایا گیا کہ دوسرے جانب سے پانی لالا کر اس جگہ ایسا پانی بہا دو کہ لوگوں کو پتہ تک نہ چلے کہ یہاں کسی کا قبر ہے۔ لیکن جس کا نام اللہ بلند کرنا چاہے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ ارے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ مدینے کا ایک بوڑھا حضرت سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے، صحابی رسول ہے، بوڑھے ہیں، کئی دن ہو چکا ہے امام حسین کی قبر نہیں مل رہی ہے۔ وہ صحابی آئے کربلا کے میدان میں، کربلا کی مٹی کو وہ اپنے ہاتھ میں اٹھا رہے اور ناک میں سونگ رہے ہیں، کربلا کی مٹی کو اٹھا کر سونگنا شروع کریں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا پاگل پن کر رہے ہو، مٹی کو سونگنے سے تمہیں کیا پتا چلے گا؟ تو حضرت سمہ نے چیخ کر کہا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کی جسم ہے؟ یہ جسم جہاں پر بھی رہے گی وہ اپنی خوشبو پھیلائے گی۔ یزیدی فوج نے وہاں پر پانی چھوڑ دیا تھا، سوکھ گیا وہ پانی۔ حضرت سمہ نے اس جگہ کی مٹی کو اٹھایا اور اپنے ناک سے سونگا اور سونگ کر کہا کہ خدا کی قسم اسی جگہ میں اور اسی حصے میں امام حسین کی جسم مبارک کو دفن کیا گیا ہے۔ لوگوں نے جب اس زمین کے حصے کو کھودا، تلاش کیا، تو خدا کی قسم اسی جگہ امام حسین کی جسم اطہر مل گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوان، یہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایسا کارنامہ کر کے دکھائے۔ کوئی کرسی کی شوق نہیں تھی انہیں، دنیا پرستی کی شوق تک نہیں تھی انہیں، دنیا کی ذرہ برابر کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی، دنیا کی ایک ذرہ، دنیا کی ایک چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ کاروبار اس زمانے میں دونوں بھائیوں کی ایسی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے آ کر کاروبار کرتے تھے، بڑے بڑے رومی لوگ آ کر ان سے کاروبار کرتے تھے، لیکن زندگی بالکل سادگی والی زندگی تھی، بالکل سادگی والی زندگی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ امام حسین مہینے کے آخر تک آپ مقروض ہو جاتے تھے، اور مہینے کے شروع میں آپ کے پاس اتنا مال ہوتا تھا کہ مدینے کے بڑے بڑے رئیس سے بھی زیادہ آپ رئیس ہوتے تھے، بڑے بڑے رئیسوں کے ساتھ آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن مہینے کے آخر میں آپ مقروض ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا صدقہ کرتے تھے، اتنا صدقہ کرتے تھے، کچھ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، سب اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے تھے، ایک ایک مال کو اللہ کے راہ میں لٹا دیتے تھے۔ مہینے کا آخر ہوتا تھا، لوگوں سے قرض لیتے تھے اور پھر شروع میں اس قرض کو واپس کر دیتے تھے۔ اگر دنیا کی محبت ہوتی تو اتنا مال ہونے کے بعد دنیا اپنے اندر حاصل کرتے، دنیا کے زیب و تن، دنیا کی زیب و زینت کو اپنے اندر سجاتے،
دنیا کی محبت ذرہ برابر ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی. صرف خوف اس بات کا تھا کہ میری موجودگی میں، آل رسول کی موجودگی میں گناہ ہوتے ہوئے میں برداشت کر نہیں سکتا. بس یہی جھگڑا تھا، کرسی کی جھگڑا نہیں تھی. امام حسین کربلا کے میدان میں جمعرات کے دن عصر کے وقت نبی تاریخ محرم الحرام کی نبی تاریخ کو جمعرات کے دن عصر کے وقت کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. مغرب کی اذان ہو گئی، خیمہ لگا دیے آپ نے. مغرب کی اذان ہونے کے بعد ابھی آپ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں آپ کے بھائی جناب عباس نے آ کر دوڑتے ہوئے کہا کہ بھائی جان، سامنے سے یزیدی فوج آ رہی ہے، یزیدیوں کا لشکر آ رہا ہے، دشمن آ رہے ہیں سامنے سے. تو امام حسین نے کہا کہ آنے دو، کوئی بات نہیں، آنے دو. 10ویں تاریخ شروع ہو گئی تھی، جمعے کا شب شروع ہو گیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں ہوئی، یہ باتیں ہونی ہے. امام حسین نے کہا کہ رات کا پہلو ہے، اس لیے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی تحریر سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے صبح ہونے کا انتظار کیا جائے. سارے لوگوں نے بات مان لی، صبح ہونے کا انتظار ہوا. فجر کی نماز کے بعد یزیدی فوجوں، یزیدی لشکروں نے بالکل طیش میں تھے، بات منوانے کے چکروں میں تھے کہ کیسا یہ بات مان لیں. لیکن جس کے دل کے اندر ایمان گھر کر گیا ہو، وہ کہاں کسی گناہ کی کسی چیز پر آمدہ ہو سکتا ہے، کہاں کسی گناہ کی بات کو سن سکتا ہے. ارے سننا تو دور کی بات، گناہ کا احساس ان کے دلوں کے اندر بھی ہونا مشکل ہے. امام حسین فجر کی نماز کے بعد یزیدی لشکروں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. یزیدیوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے. امام حسین نے کہا کہ قبول ہے، یہ معاملہ قبول ہے، یہ معاملہ قبول ہے. کئی معاملہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. امام حسین نے کہا کہ قبول ہے. ایک بات پر معاملہ آ کر اٹک گیا، وہیں پر لڑائی شروع ہو گئی. ایک بات پر، بات کیا تھا؟ سننا. جن چیز کو آج ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں، اسی بات پر کربلا کا میدان رنگین ہوا ہے. جن باتوں کو آج ہم ہلکے میں لے رہے ہیں، انہی باتوں پر کربلا کا میدان لال ہوا ہے. جن بات کو آج ہم ہلکے میں لے رہے ہیں، انہی باتوں پر امام حسین نے اپنی گردن کو دے دیا ہے. ایک بات پر معاملہ آ کر اٹک گیا. بات یہ ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیے. امام حسین نے کہا کہ یہ کام ہرگز نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ نے ہر معاملے کو قبول کیا، آپ نے ہر بات کو قبول کیا، آپ اس بات کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں اس لیے قبول نہیں کر رہا ہوں کہ یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ارے ذرا بولو نا، کیا ہو رہا ہے؟ یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے. مجھے یزید کے پاس لے چلو یا میرا پیغام یزید تک پہنچا دو. اگر میری بات یزید مانتا ہے تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے قبول میں تیار ہوں. میں کسی کے ہاتھ میں بھی بیعت کرنے تیار ہوں. مجھے حکومت کا شوق نہیں ہے. یہ امام حسین کا جملہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے کہا کہ مجھے کرسیوں کا، مجھے خلافت کا شوق نہیں ہے. مجھے اگر خلافت کا شوق ہوتا تو میں اپنے باپ کے بعد خلافت کے قابل تھا. امام علی، حضرت علی کے بعد میں خود خلیفہ بن جاتا. مجھے خلافت کا شوق نہیں ہے. اس گمان میں مت رہنا، اس سوچ میں مت رہنا. لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے. یزید کے فوج، یزید کو ماننے والے، یزید کے تمام لیڈر شراب کے عادی ہیں، بے نمازی ہیں، گناہوں کے عادی ہیں. اس لیے میں یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا. تو سامنے سے آواز آئی کہ ٹھیک ہے.
اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ تیار ہو جائیے مقابلے کے لیے. امام حسین نے ہاتھ اٹھا دیا, بالکل تیار ہوں میں. آل رسول کی موجودگی میں گناہ ہوتے ہوئے آل رسول کو برداشت نہیں ہے. میں اپنا گردن دے سکتا ہوں لیکن نبی کی دین اور نبی کی شریعت کو مٹتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. آج ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. ارے ہم باپ ہیں, ہم بھائی ہیں, گھر کے ذمہ دار ہیں. ہماری ذمہ داریوں میں بھی گھروں پہ گناہ ہو رہا ہے. ہمارے گھر سنیموں کے ہال بنے ہوئے ہیں, ہمارے گھر فلموں کے اڈے بنے ہوئے ہیں, ہمارے بچے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور ہم کیسے ذمہ دار ہیں. امام حسین نے کہا کہ میری موجودگی میں گناہ ہو میں اسے برداشت نہیں کروں گا, میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بیٹھ نہیں ہوں گا. تو سامنے سے آواز آئی کہ تیار ہو جائیے. کہنے لگے ٹھیک ہے تیار ہوں میں, کوئی حرج والی بات نہیں, بالکل تیار ہوں. بات ہوتے 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 وہ وقت آ گیا ظہر کا. جمعے کا دن تھا, جمعے کے دن جمعہ پڑھی جاتی ہے نا, لیکن کربلا کا میدان ہے, جنگ کا میدان ہے. ایسے میدان میں جمعہ معاف ہے, ظہر فرض ہے. ظہر کی نماز پڑھنی ہے. حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر جنگ شروع ہو تو نماز کو تھوڑی دیر کے لیے ایک نماز کو دوسرے نماز تک کی انتظار کر دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے کہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھ لینا ہے. لیکن امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, ظہر کے وقت ظہر کی نماز کے بعد بات شروع ہوگی, کام شروع ہوگا, مقابلہ شروع ہوگا. تیار ہو گئے. یا ایک روایت میں آتا ہے کہ ظہر سے پہلے معاملہ شروع ہو گیا, جمعے سے پہلے معاملہ شروع ہو گیا. ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی طرف سے ایک شخص, ہماری طرف سے ایک شخص. امام حسین نے مان لیا اس بات کو کہ ٹھیک ہے. امام حسین کی طرف سے, آپ کی فوج کی طرف سے ایک 60 یا 61 سال کا بوڑھا آدمی امام حسین نے آپ کو ان کو آگے کیا اور آگے کر کے کہا کہ جائیے مقابلے کے لیے. جب اس بوڑھے آدمی نے جب آگے قدم بڑھایا, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یزیدی فوج ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 40 نوجوان اس بوڑھے کا مقابلہ نہیں کر پائے, اس بوڑھے کا مقابلہ ہی نہیں کر پائے. تاریخ کی اوراق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو حق میں ہوگا وہ حق میں رہنے والا, چاہے وہ کیسا بھی ہو, ضعیف العمر ہو, لیکن اگر حق میں ہے اللہ اسے ضرور غالب کر کے دکھائیں گے, اللہ ضرور اسے اونچا کر کے دکھائیں گے. 40 نوجوانوں کی لاش بچھا دی ہے اس بوڑھے نے. یزیدی فوج نے کہا کہ ایسا نہیں چلے گا, اگر یہ ہوتا رہا تو پھر ہم سب کے سب شام تک مر جائیں گے. ایسا کرو کہ ہم سب اور تم میں سے ایک. امام حسین نے اس بات کو بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے, تیار ہو اس بات پر بھی. تو بالآخر یہی ماجرا ہوا کہ وہ یزیدی تمام فوج اور یہ امام حسین کے ماننے والے ایک, لیکن پھر بھی ہار نہیں مارے, ہمت کے ساتھ, استقلال کے ساتھ کام کرتے رہے, حق کی آواز کو بلند کرتے رہے, حق کی آواز کے ساتھ لڑتے رہے. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ امام حسین کے ساتھ جتنے ساتھی تھے ان ساتھیوں میں کئی ساتھی شہید ہو گئے. اب جب کئی نوجوان شہید ہو گئے تو امام حسین کی نظر اپنے ساتھیوں پہ پڑی. دیکھا کہ نوجوانوں کی تعداد کم ہے, نوجوانوں کی تعداد کم ہے. یہ دیکھ کر امام حسین نے اپنے خیمے سے آواز لگایا, اپنے خیمے کے اندر, کہ میرا بڑا لڑکا کہاں ہے علی اکبر, اسے بلایا جائے, میرے نوجوان لڑکے کو بلایا جائے, میرے دل کے ٹکڑے کو بلایا جائے. جبکہ اس باپ سے پوچھو جس
جس باپ کا لڑکا جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے اس باپ کا کلیجہ پھول جاتا ہے کہ میرا بچہ جوان ہو گیا، میرا بچہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ لیا ہے، وہ باپ خوشی سے مچل جاتا ہے۔ اگر جوان بیٹے کا انتقال ہوتا ہے یا بیماری کی حالت میں وہ بیٹا چلا جاتا ہے، اس باپ کے چہرے کو دیکھنا، اس باپ کے چہرے کی تمام خوشیاں مرجھا جاتی ہیں۔ وہ باپ بالکل مرجھا جاتا ہے، اس کو کھانے میں دل بھی نہیں لگتا، اس کو سونے میں دل نہیں لگتا، اس کو کسی سے بات کرنے میں دل نہیں لگتا، اس کو کسی سے گفتگو کرنے میں دل نہیں لگتا۔ جن اولادوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں ان ماں باپ کے بھی چہرے کو دیکھو، ہمیشہ غمی کے عالم میں مرجھائے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ میرا نوجوان کہاں ہے، میرا شیر کہاں ہے، اسے آگے کیا جائے، بلایا جائے۔ 18 سال کا نوجوان امام حسین کو پتا تھا کہ یہ ہزاروں کی تعداد اور میرا ایک نوجوان کچھ نہیں کر پائے گا سوائے جا رہا ہے زندہ، واپس آئے گا لاش کی شکل میں، واپس اس کے جسم کے 2 ٹکڑے یا 3 ٹکڑے یا اس کے جسم کی بوٹی بوٹی ہو کر یہ واپس آئے گا۔ لیکن امام حسین نے انصاف کا معاملہ کیا۔ آپ کے خاندان کے اندر اور بھی نوجوان تھے، جناب قاسم بھی تھے، اور بھی آپ کی بہن جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹے جناب قاسم بھی موجود تھے، اور بھی بہت سارے نوجوان، جناب محمد رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے بہن کے بیٹے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ لیکن امام حسین نے کسی کو آواز نہیں لگائی۔ کل کوئی یہ آواز نہ اٹھائے، کل کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے کہ امام حسین نے اپنے بیٹے کو پیچھے کیا، بہن کے بیٹے کو آگے کیا، انصاف کا معاملہ کیا۔ محرم کا مہینہ مجھے اور آپ کو انصاف کا پیغام دیتا ہے۔ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، کھچڑا اور شربتوں کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو کھچڑا اور شربتوں کا مہینہ بنا دیا۔ ہم نے رسم کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ رسموں کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو سبق کا مہینہ ہے کہ امام حسین نے امت کو پیغام دیا کہ بہن کے بیٹے نوجوانی کی دہلیز میں قدم رکھے ہیں، لیکن بہنوں کے بیٹوں کو آواز نہیں لگایا، اپنے بیٹوں کو آواز لگایا کہ میرا لڑکا کہاں ہے، آگے کیا جائے اسے۔ حضرت علی اکبر کو آگے کیا گیا۔ حضرت علی اکبر آگے ہوئے، امام حسین کے سامنے گھوڑے میں سوار ہوئے۔ امام حسین نے کہا کہ بیٹا مجھے پتا ہے تو جا رہا ہے زندہ لیکن واپس نہیں آئے گا، ایک مرتبہ اپنے اس بوڑھے باپ کے سینے سے چمٹ کر اپنے میرے پیشانی میں بوسہ تو دے دے۔ حضرت علی اکبر آگے بڑھے، آگے بڑھتے ہوئے اپنے باپ کو سینے سے چمٹائے اور سینے سے چمٹا کر امام حسین کی پیشانی میں بوسہ دیا۔ امام حسین نے ان کو شایان شان روانہ کیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ علی اکبر کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں اور یزیدی فوج نے گھوڑوں سے آپ کے جسموں کو، امام حضرت علی اکبر کے لاش کو، آپ کے جسم کو روند رہے ہیں۔ امام حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور لے کر کہتے ہیں، آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو اس قربانی کو قبول کر لے۔ ابھی اتنا کہنا تھا، ابھی آسمان کی طرف رخ ہی کرے تھے، ابھی اپنے اللہ سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ خیمے کے اندر سے آواز آئی کہ امام ذرا اندر تو آئیے۔ امام حسین نے اپنے دونوں جسم کے 2 حصوں کو زمین میں رکھا اور دوڑتے ہوئے خیمے کے اندر گئے۔ عورتوں نے کہا کہ یہ آپ کا معصوم بچہ اصغر، یہ آپ کا معصوم لخت جگر، یہ نور نظر پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت میں اس کے کلیجے باہر آ چکے ہیں، اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ رہی ہے، اس کی زبان سوکھ رہی ہے۔ اے امام آپ ان لوگوں سے ایک پانی کا قطرہ تو مانگ لیجئے۔ حضرت امام حسین نے اپنے معصوم چہیتے لخت جگر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ان دشمنوں کے سامنے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میں تمہاری بات پر جھکتا نہیں ہوں، تمہیں مجھ سے
تم میری ذات سے دشمنی کر رہے ہو، لیکن اے لوگوں تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تم بھی مسلمان ہو۔ ان معصوم بچے کا کیا حال ہے؟ یہ معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ یہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، پیاس کی حالت میں اس کا گلا سوکھ گیا ہے، اس کی زبان باہر آ رہی ہے۔ اے لوگوں ذرا اسے پانی تو پلا دو۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدبخت تیر مارتا ہے اس قدر کہ جناب معصوم کو یہ جناب اصغر کے گلے میں جا کر لگتا ہے یا آپ کے سینے میں جا کر لگتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے امام حسین کا نظارہ، آپ کی بہن کہتی ہے کہ ہم خیمے کے اندر سے جھانک کر دیکھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی آپ کے ہاتھ میں وہ معصوم سا بچہ ہے، آپ دشمنوں کے سامنے یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو پانی کا ایک قطرہ پلا دو، پانی کا ایک بوند پلا دو، لیکن دشمن کو اس بات پر بھی ترس نہیں آتا، دشمن تیر مارتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں خون آپ کے ہاتھوں سے لت پت ہو جاتی ہے، اور آپ جب اپنے معصوم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس معصوم کا کیا قصور ہے، اللہ اس معصوم کا کیا قصور ہے۔ ان دشمنوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیے، ان دشمنوں نے دنیا کو یہ سمجھ لیا، ان دشمنوں نے دنیا کی متاع کو، دنیا کی تمام چیزوں کو اتنا سمجھ لیا کہ یہ دین کو اس قدر اپنے دلوں سے نکال کر پھینک دیے کہ یہ انسانوں کے سامنے درندے بن کر پیش ہو رہے ہیں۔ ان کے دل کے اندر ایک معصوم بچے کی محبت تک نہیں آ رہی۔ بالآخر امام حسین اس معصوم سے بچے کو اپنے ہاتھ سے لے کر جب دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے وہ بچہ جاں بحق ہو چکا ہے، لے کر جاتے ہیں اور خیمے کے دروازے کے سامنے رکھ کر واپس آتے ہیں، اور واپس آ کر ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کر کے آپ آواز لگاتے ہیں کہ خیمے کے اندر، خیمے کے کونے میں ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کپڑے کو لایا جائے، ایک کملی پڑی ہوئی، ایک چادر پڑی ہوئی، اس چادر کو لایا جائے۔ تو آپ کی خادم اس چادر کو لے کر آتے ہیں اور آپ فضاؤں میں لہرا کر کہتے ہیں جانتے ہو یہ چادر کس کی ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں یہ چادر میری والدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چادر ہے، یہ کہہ کر اپنے گردن میں اوڑھ لیتے ہیں۔ پھر آواز لگاتے ہیں کہ میرے خیمے کے اندر ایک تلوار رکھی ہوئی ہے، اس کو لے کر آیا جائے۔ تلوار لایا جاتا ہے اور فضاؤں میں لہرا کر کہتے ہیں کہ جانتے ہو یہ تلوار کس کی ہے؟ یہ میرے بابا جناب علی کا تلوار ہے، اسی تلوار سے میرے باپ نے خیبر کو فتح کیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کہتے ہیں کہ میرے خیمے سے اس امامہ کو لایا جائے۔ پھر وہ امامہ لایا جاتا ہے، آپ اپنے سر میں وہ امامہ پہنتے ہیں اور کہتے ہیں جانتے ہو یہ امامہ کس کا ہے؟ یہ امامہ کائنات کے نبی، فخر دو جہاں، سید الکونین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، احمد کبریا، محمد مجتبی، احمد مصطفیٰ، پورا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے، اپنے سر پر باندھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کے اخبارات میں لکھا ہوا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد 3 گھنٹہ یا 3.25 گھنٹہ آپ دشمنوں سے ایسا مقابلہ کرتے ہیں، تنے تنہا، بلا کسی اشتاق، بلا کسی روک کے آپ ایسا مقابلہ کرتے ہیں کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اپنی تلواروں سے دشمنوں کا گاجر مولیوں کے جیسا خاتمہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ 3.25 گھنٹوں کے بعد یا 4 گھنٹوں کے بعد جب سورج ڈوبنے کا وقت آتا ہے تو آپ کو اچانک خیال آتا ہے، آپ کے ذہن میں ایسے موقع پر جہاں چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں، جہاں چاروں طرف تلوار، ننگی تلوار چل رہی ہے، چاروں طرف سے تیر کے بوچھار چل رہے ہیں، چاروں طرف سے یہ دشمن کھڑے ہو کر حملہ کر رہے ہیں، ایسے موقع پر آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے،
کس کا وقت ہو رہا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. اگر میں نہ پڑھوں تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. اچانک اب آواز لگاتے ہیں کہ رک جاؤ. آپ اپنے ہاتھ کو، تلوار کو زمین میں رکھ کر یوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھوں سے خون کے قطرے بہ رہے ہیں. آپ ایسے عالم میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور پورا مجمع آپ کی آواز سے سنسناٹا چھا گیا. لوگوں کے ہاتھوں کی تلوار نیچے گر گئی جب آپ نے کہا کہ رک جاؤ. آواز آئی کیوں؟ کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. نماز کا وقت ہو. ایک کتاب میں، ایک تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ نے تلوار کو نیچے کیا اور ہاتھ اونچا کیے تو ایک دم مجمع میں سناٹا چھا گیا. لوگوں نے کہا کہ ہار مار گئے، ہار گئے، ہار گئے. یہ ایک آواز پھیلی، ہار گئے. تو تمام لوگوں نے اپنے آپ کو سرنڈر ہو گئے. جب سرنڈر ہو گئے تو امام حسین نے کہا کہ کیا سمجھتے ہو کہ میں ہار گیا؟ کیا سمجھتے ہو میں ہار گیا؟ نہیں نہیں، میں ہارا نہیں ہوں. میں ایسے موقع پر بھی میں ان نوجوانوں کو، میں مسلمانوں کو، میں اپنے نانا کے امتیوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ میدان جنگ ہو یا کیسا ہی موقع کیوں نہ ہو، نماز کسی بھی حال پہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. میں یہ امت کو پیغام دے رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب نماز کے لیے آگے بڑھو. امام حسین نے کہا کہ میں نماز کے لیے رکا ہوں، میں نماز سے فارغ ہو جاؤں، پھر اس کے بعد مقابلہ شروع ہو جائے گا. بس اتنا کہنا تھا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. تو امام حسین نے پھر پلٹ کر کہا کہ لوگوں، کل سے تم لوگوں نے میرے اوپر، میرے آل اولاد کے اوپر پانیوں کو بند کر دیا ہے. کم سے کم وضو کے لیے تو مجھے پانی دے دو، وضو کے لیے تو پانی دے دو. میں اگر کلی کروں گا تو میں اپنے حلق کے اندر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق کے اندر نہیں اتاروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. دشمنوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے. آپ بنا پانی سے آپ نماز پڑھیے، بنا وضو سے نماز پڑھیے. امام حسین مسکرا دیے اور پوری امت کو پیغام دے دیے کہ لوگوں سنو، اگر پانی بھی نہ ملے تو گھبرانا مت، لیکن ایسے حال میں نماز بھی مت چھوڑنا. اگر تمہیں پانی نہیں ملے تو مت ملے، لیکن اللہ نے زمین رکھا ہے، مٹی رکھا ہے. امام حسین نے کہا ہے لوگوں، تم میرے اوپر پانی بند کر کے مجھے ڈرانا چاہتے ہو، مجھے پانی نہ دے کر مجھے نماز سے روکنا چاہتے ہو. اے لوگوں، اللہ نے قرآن میں اتارا ہے آیتوں کو کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تم مٹی، پاک مٹی سے تیمم کر کے نمازوں کو ادا کرو. تو امام حسین نے کربلا کے میدان پر جھکے اور اپنے ہاتھ کو مٹی پہ ڈالا اور ڈال کر تیمم کرے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. امت کو پیغام دیے کہ لوگوں، معاشرہ سدھرے گا، معاملہ بدلے گا. یہ حالات جو آج دنیا کے اندر ہیں، یہ دشمن جو تمہارے اوپر اٹھ کر کھڑے ہو چکے ہیں، جو تمہارے اوپر حاوی ہو چکے ہیں، آج جو تمہاری عزتیں تم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہو، آج جو تمہارا معاشرہ بگڑتے جا رہا ہے، آج جو تمہارے اولاد تمہارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، آج جو تمہارے یہ سوسائٹی، تمہارا یہ علاقہ گناہوں کی طرف ابلتا ہوا جا رہا ہے. آج تم چاہتے ہو کہ آج ہمارا معاشرہ سدھر جائے، لیکن تمہارے چاہنے کے بعد بھی تمہارا معاشرہ نہیں سدھرتا. تمہارے کہنے کے بعد بھی، تمہارے رونے کے بعد بھی، تمہارے گڑ گڑانے کے بعد بھی، تمہارے دعا مانگنے کے بعد بھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. خدا کی قسم اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ تم نے نماز کو اپنے زندگی کا مشغلہ نہیں بنایا ہے. امام حسین نے جب تیمم سے فارغ ہو گئے تو امام حسین نے کہا کہ لوگوں، تم بھی مسلمان ہو، تم بھی کلمہ پڑھے ہو، تم بھی اسلام والے ہو، آ جاؤ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. ان لوگوں نے کہا چل، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسا آج ہم کہہ رہے ہیں 4 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی کہلاتے ہیں، دن بھر دکانوں میں بیٹھ کر جسم کو تھکا کر کہتے ہیں کیا کریں، مجبور ہے، صبح کے وقت میں نیند نہیں کھلتا.
میرے بھائیوں محرم الحرام کا مہینہ ہے. اللہ پوچھے گا کہ محرم کے مہینے میں کھچڑا بناتا تھا, شربتوں کو تقسیم کرتا تھا, دعوت دیتا تھا, محرم کے مہینے میں نہ جانے ایسے غلط کاموں کو دین سمجھ کے کرتا تھا. نماز تیرے لیے دین نہیں تھا, نماز تیرے اوپر فرض نہیں تھا. اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ یہی کہ اللہ ٹائم نہیں تھا. تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ٹائم تھا یا نہیں تھا. ٹائم ہونے کے باوجود کہ آج ہم نماز نہیں پڑھتے تو میرے بزرگوں ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور محرم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. کسی کا نام ہے حسینی؟ امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہو کر نمازوں کو نہیں چھوڑے. آج ہم دنیا کی نعمتوں کو حاصل کر کے نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو میرے بزرگوں اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو شریعت دین پہ ڈالنا پڑے گا. اپنے آپ کو امام حسین کے نقش قدم پر ڈالنا پڑے گا. امام حسین کا جو آخری پیغام ہے وہ ہے نماز. کیا ہے؟ نماز. تو بھائی ارادہ کرو, عزائم کرو کہ آج کے بعد سے یہ محرم کا پیغام ہے کہ آج کے بعد سے ہم نمازوں کو قضا نہیں کریں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ آگے کا مرحلہ کیا آیا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کے سامنے رکھوں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.